خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ غور کرنا چاہیے، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت دو ہی چیزیں ہیں۔ دنیا کو آج سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ پوری زندگی صرف 2 دن کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو محاسبہ نفس کا پیغام دے رہا ہے، اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں 2 دفعہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رب کائنات محاسبہ نفس کے مضمون کو موقت بنا کر پیش فرما رہا ہے، یعنی تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ رب کائنات تاکیداً فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کا حساب کرو۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اتقوا اللہ کا تعلق اللہ رب العزت کے اوامر کے ساتھ ہے، یعنی جن کاموں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو احکامات اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ان احکامات کو بجا لایا جائے۔ جو کام ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام دیا جائے۔ اور دوسرے اتقوا اللہ کا تعلق اللہ کی نواہی کے ساتھ ہے، یعنی جن کاموں سے رب کائنات نے ہمیں منع فرمایا ہے، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حرام قرار دی ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ان حرام کاموں سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اور آیہ مبارکہ کے آخری حصہ میں فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں اپنے بندوں کو متنبہ کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر نفس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب کل سے مراد قیامت کا دن ہے، کل سے مراد یوم آخرت ہے، اور قیامت کے روز ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ رب کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جس دن تم سب کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اس دن کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ وہاں پہ بہت بڑا ہجوم ہوگا، وہاں پہ کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کے معاملات کے دفتر کھولے جا رہے ہوں گے، اور ایسے میں چھپ جاؤں گا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کوئی بھی شخص چھپ نہیں سکے گا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت کے روز حساب بھی ہونا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہر ایک نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ہر ایک کا حساب ہم نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت کے روز ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہم سب کا وہاں پر حساب ہونا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اس حساب میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہو کر ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، رب کائنات ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا حساب کر لو۔ اور جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے، اپنا حساب کر لیتا ہے، جو شخص روز کے روز اپنے اعمال کو چیک کرتا ہے، اپنے معمولات کو دیکھتا ہے، رات کے وقت اپنے اعمال کا دفتر اپنے سامنے کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے اعمال میں غور و فکر کرتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کتنی برائیاں سرزد ہو گئی، مجھ سے کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں، کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، کتنی نیکیاں مجھ سے سرزد ہوئیں۔ جب وہ رات کے وقت اپنے اعمال کا دفتر کھولے گا، اپنی برائیاں اور اپنے گناہ شمار کرے گا، اپنی نیکیاں بھی شمار کرے گا، تو ظاہری بات ہے کل کے روز ان برائیوں سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ جب آج کے دن اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھ سے آج یہ برا کام سرزد ہوا ہے، تو کم از کم کل کے روز اس کی زندگی میں وہ برائیاں کم ہو جائیں گی، وہ برائیاں اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر ہر بندہ روز کا روز اپنے اعمال کو چیک کرتا رہے، اپنے معمولات کو دیکھتا رہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بندہ خدا کی زندگی سے گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔
جب کوئی شخص اپنے نفس کا حساب روز بروز خود کرتا رہے، اپنے نفس کا محاسبہ خود کرتا رہے گا، تو اس کی زندگی سے گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا کہ کل قیامت کے روز جب اللہ کی حضور ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے، تو جب دنیا میں ہم اپنے اعمال کا حساب کرتے چلے جائیں گے تو حساب کرتے کرتے ہم حساب کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے، اور جب کل قیامت کے روز ہمارے اعمال کا وہاں پہ حساب ہوگا تو وہاں حساب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔